بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز ناظرین حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی خاتون صحابیہ ہیں جن کو ان کی کاروباری ذہانت کی بدولت اسلام کی پہلی مارکیٹ کمشنر مقرر کیا گیا۔ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف 20-25 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، شفائے مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ ان کا اصل نام تو لیلا تھا، مگر اس زمانے کے علم طب کے مطابق جڑی بوٹیوں سے ایسا کاریگر علاج کرتی تھی کہ شفا کے لقب سے مشہور ہو گئی۔ مکہ میں قریش کے ادی قبیلے سے تعلق تھا اور عبداللہ ابن عبد الشمس اور فاطمہ بنت وہب کی بیٹی تھی۔ حسمہ ابن حذیفہ سے شادی ہوئی۔ مکہ ہی میں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں سے تھیں، سو وہ تمام سختیاں بھی برداشت کیں جو اس ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے افراد کو جھیلنا پڑی تھی۔ ان دنوں علم سیکھنا سکھانا زیادہ تر زبانی یعنی سینہ بسینہ ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، شفائے مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ احمد بن جابر البلدوری کی کتاب فتوح البلدان میں دور نبوی کے مختلف اصحاب اور صحابیات کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ اوریجنز آف اسلام اسٹیٹ کے نام سے چھپ چکا ہے۔ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاندار خطاط بھی تھی۔ ترکی میں چھپنے والی کتاب خواتین خطاط ماضی اور حال سے علم ہوتا ہے، انہوں نے خطاطی سکھائی بھی۔ ان سے خطاطی سیکھنے والے اولین شاگردوں میں پیغمبر اسلام کی زوج مطہرہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذہین خاتون تھی اور اسلام لانے سے پہلے مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ علاج معالجہ جاری رکھ سکتی ہیں، تو آپ نے انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے شروع کے افراد میں شامل تھیں۔ شیخ محمد سعد کی کتاب الطبقات الکبیر کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جو مدینے کی خواتین کے عنوان پر شائع ہوا ہے کہ مدینے میں انہیں مسجد نبوی اور مدینے کے بازار کے درمیان ایک گھر دیا گیا جہاں وہ اپنے بیٹے سلیمان بن حسمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ حافظ احمد بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملنے جاتے اور کاروبار کے بہترین طریقوں کے بارے میں ان سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کے دوران شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دین کے بارے میں سوالات پوچھتی تھی، چونکہ وہ باقاعدہ مسجد بھی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب سوالات کیا کرتی تھی، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی عالمہ بھی بن گئی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 12 احادیث مروی ہیں۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ علم والی اور قابل احترام خواتین میں سے تھیں۔ ملائیشیا کے معروف عالم دین جمال احبداوی نے اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین کا کردار، جس میں لکھا ہے کہ شفا اسلامی قوانین تجارت اور مالیات کی ماہر تھی اور انہیں مدینے کے بازار کی باضابطہ مبصر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سامان کی مناسب قیمت وصول کی جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جس نے مدینے کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصادی پالیسی اور تجارت سے متعلق مستقل مشورہ ضرور کیا اور ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے مدینے کا معاشرہ ترقی کرتا گیا اور آبادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا تو یہ محسوس کیا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ بازار کی نگرانی کی جائے اور جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، چنانچہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا قضاء سوق اور قضاء الحسبہ کی ذمہ داری سونپی۔ تب عرب دنیا میں روایتی اعتبار سے خواتین کو یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول نے خواتین کی عظمت کی جو سطح متعین کی، اس کے بعد مکہ والے فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، لیکن اسلام نے عورتوں کو جو عزت و تکریم دی، اس کے بعد ہم بہت سے معاملات میں خواتین کی رائے بھی لیتے ہیں اور انہیں عزت اور وقار میں وہی مقام دیتے ہیں جو مردوں کو حاصل تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ہونے والی تجارت کے معاملات میں اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی دھوکہ یا چال بازی نہ ہو اور خرید و فروخت اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ تاجروں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر انہیں کسی خاص لین دین کی قانونی حیثیت کے بارے میں شبہ ہو تو وہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے۔
बाजार की मुंतज़म या कमिश्नर के तौर पर जायज़ तिजारत को यकीनी बनाने और धोखा रोकने की जिम्मेदार थी। वो देनतदारी से इंसाफ का नफाज करती। वो यकीनी बनाती कि सामान की मुनसिफाना तिजारत हो, कीमतें मुनासिब हो और ये कि ताजर इखलाक की कारोबारी तरीकों की पैरवी करें। योवन रेडली ने अपने मजमून इक्तिसादी सरगर्मियों में मुस्लिम खवातीन की शिरकत एक नुक्ते नज़र में लिखा है कि शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक कानूनी माहिर और जज के तौर पर जानी जाती हैं और तनाज़ात को बेहतरीन तरीके से हल करती थी। शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तकर्रर इंतहाई कामयाब रहा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मक्का में भी एक खातून सिमरा बिनते नही को मार्केट कंट्रोलर मुकर्रर किया गया। एहतिसाब जज के तौर पर वो अफराद के दरमियान तनाज़ात हल करती और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती। शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लामी कानून और फ़िक़्ह में इंतहाई माहिर थी और वो अपने मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना अहकाम के लिए मशहूर थी। जिंदगी के हर शोबे से लोग इस्लामी कानून से मुतालिक उमूर में रहनुमाई और मशवरे के लिए उनके पास आते थे। मुअर्रिख़ इब्ने इसहाक ने 8वीं सदी में लिखा है कि किस तरह शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक एहतिसाब जज के तौर पर तनाज़ात के हल के लिए इस्लामी कानून के अपने इल्म का इस्तेमाल किया। निकोलस एस हाफिज़ और सादुद्दीन इब्राहिम की इदारात में छपने वाली किताब इस्लाम में ख़वातीन तारीखी और असरी तहकीक के मज़ाहिर में लिखा है कि शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कानूनी माहिर के तौर पर काम करती थी। उन्होंने बाजार में तनाज़ात में सालिस के तौर पर काम किया और मुनसिफाना तिजारती तरीकों को यकीनी बनाया। शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का एक और काबिल ज़िक्र पहलू इस्लामी कानून, लोगों के आम मुआशरती मसाइल और दीन के बारे में इनका गहरा इल्म था। वो मशवरा चाहने वालों को अपनी दानिशमंदी से बसीरत अंगेज रहनुमाई फराहम करती थी। गोया कि आज की ज़ुबान में वो एक माहिर काउंसलर या थेरापिस्ट थी। वो अपने वक्त की सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता ख़वातीन में से एक थी। मजमूई तौर पर शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हिम्मत, इल्म व हिकमत, दानिशमंदी और इस्लामी तारीख में ख़वातीन के अहम मुआशरती किरदार का सबूत थी। आज हम अपने मुआशरे में देखते हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन हर किस्म के उलूम और अपनी तरबियत से बहुत दूर हैं। नतीजा इसका यह है कि हमने आधी आबादी को एक अज़्व मुअत्तल बनाकर रख दिया। फिर जब यही ख़वातीन बीवियाँ बनती हैं, फिर माएँ बनती, तो उनके अंदर इतनी बसीरत और गहराई नहीं होती कि वो अपने बच्चों की ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक तालीम और तरबियत में फ़ाल किरदार अदा कर सकें और उससे पहले अपने घर और रिश्तों को हिकमत और दानिशमंदी के साथ निभा सकें। आप खुद सोचें कि अगर हम ऐसी माएँ ही तैयार नहीं कर रहे, मुख्तलिफ शोबाजात में उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का तैयार होना तकरीबन नामुमकिनात में से है। तारीख़ इस्लाम में सिर्फ शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनका इल्म व फजल मुस्लिमा था और मुख्तलिफ शोबों महारत ज़माने में सबक थी। शफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो उनमें से सिर्फ एक हैं।